ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے فروری کی 21 اور شعبان کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سانکو سب ڈویژن کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبے کے حق میں آج انجمن صاحب زبان سانکو کے زیر اہتمام اور کونسلر تھنگدمبر آغا سعید احمد رضوی کی قیادت میں ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا. یہ جلوس جامع مسجد سانکو سے بعد از نماز جمعہ برآمد ہوا اور مرکزی بازار سے گزرتے ہوئے علمدار چوک پر اختتام پذیر ہوا. احتجاج میں ہل کونسل کرگل کے سربراہ اور تھزگام حلقے کے کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون سمیت سانکو تھنگدمبر اور گرد و نواح سے ہزاروں مظاہرین نے شرکت کی. مظاہرین نے سانکو سب ڈویژن کو ضلع کا درجہ دینے کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے اور حکومت سے فوری اقدامات کی اپیل کی. احتجاجی مظاہرے کے اختتام پر چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے خطاب کرتے ہوئے سانکو سب ڈویژن کو ضلع بنانے کے مطالبے کو جائز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سانکو کو پہلے ہی ضلع کا درجہ ملنا چاہیے تھا. انہوں نے مزید وضاحت کی کہ سانکو کے سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے کئی علاقے 70 سے 80 کلومیٹر دور ہیں جو عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنتا ہے. ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر لداخ اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کے دوران کرگل کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے انہیں آگاہ کیا. انہوں نے وزیر داخلہ کو یہ بھی بتایا کہ سانکو سب ڈویژن پورے یوٹی لداخ میں سب سے زیادہ آبادی والا اور بڑے رقبے پر مشتمل علاقہ ہے، جبکہ شکرچکتن ضلع ہیڈ کوارٹر سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے ان دونوں علاقوں کو ضلع کا درجہ دینا ناگزیر ہے. انہوں نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ انہیں وزیر داخلہ کی جانب سے مثبت رد عمل کی امید ہے، لیکن جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوتا احتجاج اور جدوجہد جاری رہے گی. انہوں نے زور دیا کہ یہ علاقے کے مستقبل کا سوال ہے کیونکہ نئے اضلاع کے قیام سے ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے. انہوں نے تمام مذہبی اور سیاسی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ متحد ہو کر جدوجہد کریں. کونسلر تھنگدمبر آغا سعید احمد رضوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سانکو سب ڈویژن یوٹی لداخ کا سب سے بڑا سب ڈویژن ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں 9 کونسلرز موجود ہیں، جو علاقے کی بڑی آبادی کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جب تک سانکو کو ضلع کا درجہ نہیں دیا جاتا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. مظاہرین نے عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنے مطالبات کے حل تک جدوجہد جاری رکھیں گے اور حکومت سے جلد از جلد سانکو کو ضلع بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا. تحصیل لیگل سروس کمیٹی سانکو نے سید مہدی آڈیٹوریم ہال کرگل میں ایک اہم آگاہی پروگرام منعقد کیا، جس کا مقصد ٹریفک قوانین اور ضوابط سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا. اس پروگرام کا انعقاد ٹریفک پولیس، ARTO کرگل اور آل ٹرانسپورٹ یونین ایسوسی ایشن کرگل کے تعاون سے کیا گیا، جس میں ٹریفک قوانین کی اہمیت اور ان پر عمل درآمد سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی. پروگرام کی صدارت تحصیل لیگل سروس کمیٹی سانکو کی چیئرپرسن اور اسپیشل ٹریفک مجسٹریٹ کرگل محترمہ ڈلڈن انگمو نے کی. دیگر معزز شرکاء میں ARTO خادم حسین، DYSP ہیڈ کوارٹر ٹنڈوب، DYSP ٹریفک عنایت اللہ، صدر بار ایسوسی ایشن اور صدر آل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ریاض احمد خان، SHO اور پولیس چوکی بازار ٹریفک افسران اور دیگر عملے کے علاوہ مختلف ٹرانسپورٹ یونینز کے صدر، تاجروں کے نمائندے اور ڈرائیور حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب کا بنیادی مقصد ٹریفک قوانین کی پابندی، سیٹ بیلٹ کے استعمال اور اوور سپیڈنگ کی روک تھام اور حادثات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر شعور اجاگر کرنا تھا. اس موقع پر مقررین نے شرکاء کو ٹریفک قوانین اور ان پر عمل درآمد کی ضرورت پر آگاہ کیا. پروگرام کے اختتام پر شرکاء نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنے اور آگاہی مہم کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا.
اس موقع پر تمام متعلقہ اداروں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ڈرائیوروں کو قوانین سے آگاہ کرنے کے لیے مزید آگاہی پروگرامز منعقد کرنے کا عزم کیا۔ ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک ٹاشی نے آج ہل کونسل سیکریٹریٹ کانفرنس ہال کرگل میں سرمائی کھیلوں کے فروغ سے متعلق ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس کا مقصد خطے میں سرمائی کھیلوں کی ترقی کا جائزہ لینا اور اسے فروغ دینے کے لیے حکمت عملی مرتب دینا تھا۔ اجلاس میں جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس یوٹی لداخ طاہر حسین زبتوی، کونسلر ممبر عبدالواحد، کونسلر چاس تنزین لغپا، ایگزیکٹو انجینئر RNB صادق علی اور ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کرگل سمیت متعدد متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مقامی اسٹیک ہولڈرز بشمول سرمائی کھیلوں کے فروغ میں سرگرم افراد بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے لداخ میں ایک سپورٹس اکیڈمی کے قیام کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا تاکہ خطے میں سرمائی کھیلوں کی ترقی کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے اور نوجوانوں کو معیاری تربیت کی سہولیت فراہم کی جا سکے۔ میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پیش کی گئیں، جن میں ایک ایسی کمیٹی کی تشکیل شامل ہے جو مقامی سپورٹس پروموٹرز، قومی اور بین الاقوامی سطح پر سرمائی کھیلوں کا تجربہ رکھنے والے سابق کھلاڑیوں اور لیہ و کرگل کے دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگی۔ ایسی ٹاشی نے ان تجاویز پر فوری عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کو جلد از جلد اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل دے کر مقامی سرمائی کھیلوں کے مقامات کا فزیکل وزٹ کرنے اور ایک تفصیلی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ ذرائع کے مطابق بدھ اور جمعرات کو ہوئی برف باری کے نتیجے میں سری نگر کرگل قومی شاہراہ 2 دن بند رہنے کے بعد بیارو حکام نے بروقت برف صاف کر کے آج زوجلا پاس کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ وہیں لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بیارو کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -5.5 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -14.6 جبکہ دراس میں -13.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس پارٹی کی صدر اور راجیہ سبھا کی رکن سونیا گاندھی کو دلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اسپتال نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیٹ سے متعلق مسائل کی وجہ سے انہیں جمعرات کی صبح 8:30 بجے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ اسپتال کے بیان کے مطابق ان کا معمولی چیک اپ ہوا اور اب وہ مستحکم ہے اور زیر نگرانی میں ہے۔ سونیا گاندھی دسمبر 2024 میں 78 سال ہو گئی ہیں۔ سونیا گاندھی آخری بار پچھلی ہفتے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوران راجیہ سبھا میں نظر آئی تھیں۔ راجیہ سبھا میں سونیا گاندھی نے مردم شماری کے انعقاد میں 4 سال کی تاخیر پر روشنی ڈالی تھی اور خدشہ ظاہر کیا کہ اس سال بھی اس کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ CPP چیئرپرسن نے کہا تھا کہ UPA حکومت کی طرف سے ستمبر 2013 میں متعارف کرا گیا نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ ایک تاریخی اقدام تھا جس کا مقصد ملک کی 140 کروڑ آبادی کے لیے خوراک اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ یہ قانون لاکھوں کمزور گھرانوں کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر کووڈ-19 کے بحران کے دوران۔ یہی ایکٹ ہے جو پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ 10 فروری کو سونیا گاندھی نے حکومت سے مردم شماری کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک کے تقریباً 14 کروڑ لوگ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ملنے والے فوائد سے محروم ہیں۔
رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خبروں کے بعد حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 4 صہیونیوں کی لاشوں کی تحویل کے موقع پر ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ دوبارہ جنگ کا مطلب صہیونی قیدیوں کا تابوت میں واپس جانا ہے۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کے اجساد صہیونی حکومت کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ صہیونیوں نے ان 4 افراد کی لاشوں کی تصدیق کی ہے۔ اجساد کی تحویل کے مقام پر آویزاں پوسٹرز پر صہیونی میڈیا تلملا اٹھا ہے۔ واضح رہے کہ القسام بریگیڈ کی تیاریوں کی تصاویر دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور حریت پسند حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔